اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں پہلے جملے کی طرف اور پہلے جملے کو انالائز کرتے ہیں۔ جی پہلا جملہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ ابتداء جملے کی انا حرف سے ہو رہی ہے، تو انا آپ کا حرف از حروف مشبہ بالفعل بن گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی حرف از حروف مشبہ بالفعل آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی۔ انا کا اسم منصوب ہوگا اور خبر مرفوع ہوگی اگر دونوں مفرد ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں جی انا کے بعد آگے ہم دیکھ رہے ہیں الذین اسم الموصول کو، اور الذین اسم الموصول جمع کا اسم الموصول ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ واحد اور جمع کے جو اسماء موصولہ ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو الذین یہ اسم موصول ہے اور یہ اسم انا ہو گیا، لہٰذا یہاں پر ہم اس الذین کو محلاً منصوب قرار دیں گے۔ اسم موصول جب بھی آتا ہے اس کا صلہ ضرور آتا ہے، اور صلہ جو ہے وہ عام طور پر جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ تو یکتمون آپ کا جملہ فعلیہ یہ صلہ بن رہا ہے الذین اسم الموصول کے لیے۔ تو یکتمون صلۃ الموصول ہو گیا، اور ویسے کیا ہے یہ یکتمون یہ فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہے۔ فعل با فاعل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صیغہ نمبر یہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے۔ فعل مضارع بار بار وہی چیزیں آ رہی ہیں، علامت مضارع یا ہے، کاف تا میم مادے کے حروف ہیں، نون اعرابی ہے، اور واو جو ہے یہ آپ کا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے۔ کتما یکتمو باب نصرہ ینصرو سے استعمال ہوتا ہے، مصدر اس کا کتمانن آتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی بات یا کوئی چیز چھپانا۔ یکتمون کا ترجمہ ہوگا وہ چھپاتے ہیں۔ الذین یکتمون جو چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون بے شک وہ جو چھپاتے ہیں، یا بے شک جو چھپاتے ہیں۔ کلیئر ہوگی بات یہاں تک؟ تو کیا چھپاتے ہیں؟ اب مفعول بہ چاہیے، تو مفعول بہ ہمیں آگے مل رہا ہے ما کی صورت میں۔ اب یہ ما جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ما آپ کا ما موصول ہے، اور ما آپ کا یکتمون فعل کے لیے مفعول بہ بن کر استعمال ہو رہا ہے۔ اب اسم موصول ہے ما، تو اس کا صلہ چاہیے، صلہ آگے آ رہا ہے انزلنا کی صورت میں۔ انزلنا صلۃ الموصول ہو گیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، اس میں نا ضمیر جو ہے مرفوع متصل یہ فاعل ہو گیا انزلہ فعل کا۔ تو انزلنا ہم نے نازل کیا، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا۔ تو یکتمون وہ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جب اسم موصول آتا ہے تو صلۃ الموصول میں عائد کا ہونا ضروری ہے، تو یہاں پر عائد ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو عائد کو ہم محذوف مانیں گے، یعنی مفعول بہ جو ہے یہ آپ کا عائد ہوگا جو کہ محذوف ہوگا۔ گویا یہ کچھ یوں تھا کہ انزلناہ، اور ساتھ ہی یہ بھی نوٹ کرتے جائیں کہ پچھلا جو اسم موصول تھا الذین، اس کے لیے بھی جو آیت کی ضرورت تھی ہمیں صلۃ الموصول میں یکتمون میں، وہ واو کی ضمیر تھی جو کہ فاعل کے طور پہ استعمال ہوئی تھی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ضمیر عائد میں، یعنی اس عائد میں جو کہ عام طور پہ ضمیر ہوتی ہے، اس میں اور اسم موصول میں مطابقت ہونی چاہیے جنس اور عدد کے اعتبار سے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے من البیناتی۔ من البیناتی یہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور ہم جانتے ہیں کہ متعلق ہوتا ہے، لیکن یہ نہ تو انزلنا کے متعلق ہو رہا ہے نہ ہی یکتمون کے متعلق ہو رہا ہے، تو اس کو اب ہم کیا بنائیں؟ تو اس کو ہم وہ جو مفعول بہ محذوف ضمیر ہے نا ہو، اس کے لیے حال بنا دیں گے، کیونکہ
معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ عام طور پر حال بنتا ہے. تو یہ جار مجرور جو ہے یہ حال ہو گیا کس کا؟ مفعول بہ جو محذوف ہے انزلنا فعل کے لیے. اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں متعلق ہی ہوتا ہے. تو جو اصل حال ہے اس کے یہ متعلق ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ہم اسی کو حال کہہ رہے ہیں. تو من البیناتی حال ہو گیا، اور ترجمہ ہم کریں گے کہ انزلنا من البیناتی، ہم نے نازل کیا اسے اس حال میں کہ وہ بینات میں سے ہے. اس کے بعد آگے آ رہا ہے واو عاطفہ، اور واو عاطفہ کے بعد معطوف ہوگا جو کہ الہدا کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے. تو الہدا ہمارا معطوف ہو گیا، تو گویا معطوف علیہ البینات ہو گیا، اور الہدا جو ہے یہ معطوف ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ معطوف کا اعراب وہی ہوتا ہے جو معطوف علیہ کا ہوتا ہے. تو البینات چونکہ مجرور ہے تو الہدا کو بھی ہم یہاں پر مجرور مانیں گے. اب یہ چونکہ اس میں منقوص ہے تو اس میں منقوص کا اعراب ہم جانتے ہیں کہ وہ ظاہری نہیں ہوتا بلکہ تقدیری ہوتا ہے، گرامر والے کہتے ہیں، یعنی وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا، تو ہم یہاں پر اس کو مجرور ہی کہیں گے. پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر پھر یہ حال ہو جائے گا انزلناہو میں جو ہا کی ضمیر محذوف ہے مفعول بہ کی اس کا. اس کے بعد آگے آ رہا ہے من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. یہ جو من بعد ما ہے اس کو ہم جار مجرور بنا لیتے ہیں. اب یہ جار مجرور کیسے ہے اس کو میں ذرا کلیئر کرتا چلوں. اس میں من حرف جر ہے، بعد جو ہے یہ مجرور ہے اور ساتھ ہی یہ ظرف بھی ہے، اور ما جو ہے یہ اسم موصول بھی لیا جا سکتا ہے اور مصدریہ بھی لیا جا سکتا ہے. اب یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا کس کے؟ یہ متعلق ہو جائے گا یکتمون فعل کے. ما اسم موصول جیسے میں نے کہا یا ما مصدریہ کہا تو اس کو ہم مضاف الیہ بنا رہے ہیں. ظرف کے بعد ہم جانتے ہیں مضاف الیہ ہوتا ہے، تو یہ محلن مجرور کہلائے گا. یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح ہونی چاہیے. اب ہمیں صلۃ الموصول چاہیے، چاہے ما موصولہ مانے یا ما مصدریہ مانے، دونوں کا ایک صلہ آئے گا. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ما موصولہ کا اگر صلہ آتا ہے تو اس میں عائد ضروری ہوتا ہے، اور اگر ما مصدریہ کا صلہ آتا ہے تو اس میں عائد ضروری نہیں ہوتا. تو ہم صلہ بناتے ہیں جی بیناہو کو، اور یہ صلۃ الموصول جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے جو کہ فعل، فاعل اور مفعول کا مجموعہ ہے. با یا نون مادہ ہے، باب تفعیل ہے. بینا یبین تبیینا، واضح کرنا. تو بینا جمع متکلم کا صیغہ ہے، نا کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، اور یہ جو ہا کی ضمیر ساتھ اٹیچڈ ہے ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بہ ہو گیا. اور یہی جو ہے ہم عائد مانیں گے ما موصولہ کی صورت میں. اگر ما کو مصدریہ مانے تو ما بیناہو سے مراد جو ہے تبیانہ ہوگا، اور اس پورے کو ہم یوں انالائز کریں گے کہ من بعد ما بیناہو کے معنی ہے من بعد تبیینہ، من بعد تبیینہ یعنی اس کے واضح ہونے کے بعد. اس کے بعد آگے آ رہا ہے للناسی جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے. یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا بینا فعل کے. اس کے بعد آگے آ رہا ہے فی الکتابی. اب فی الکتابی بھی ہم جانتے ہیں جار مجرور کا مجموعہ ہے. اب یہ جار مجرور جو ہے یہ بھی متعلق ہو سکتا ہے بینا فعل کے. تو اس صورت میں ترجمہ بن جائے گا بیناہو، ہم نے واضح کر دیا اس کو للناسی لوگوں کے لیے فی الکتابی کتاب میں. یا فی الکتابی جو ہے یہ بیناہو میں جو ہا کی ضمیر مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہوئی ہے اس کے لیے حال بھی بنایا جا سکتا ہے اس حال میں کہ وہ کتاب میں ہے. تو دونوں آرا جو ہیں وہ گرامر کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن آسان یہی ہے کہ اس فعل کتابی کو بھی ہم متعلق کر دیں بینا فعل کے. اب انا کا اسم جو ہے وہ سارا بن رہا ہے کہ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. یہ سارا جو ہے اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر انا کا اسم بن رہا ہے. اور اتنے حصے کا ہم ترجمہ کچھ یوں کریں گے کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے. اب خبر کیا دی جا رہی ہے؟ وہ آ رہی ہے اولئک یلعنہم اللہ، یعنی خبر جو ہے اب وہ ایک جملہ آ رہی ہے. اور کون سا جملہ آ رہی ہے؟ ظاہر بات ہے جملہ اسمیہ بن رہی ہے کیونکہ اولئک سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے. تو یہاں سے خبر شروع ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا انا کی خبر شروع ہو رہی ہے یہاں سے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون تک.
یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. اب یہ جو خبر بن رہی ہے نا اس کو میں انالائز کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اولائکا گویا یہ بن گئی جی خبر انا. میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہاں سے خبر انا شروع ہو رہی ہے تو میں یہاں پر پہلے ہی خبر انا لکھ دیتا ہوں اور ویسے یہ مبتدا ہوگا, ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح. اب اولائکا کی خبر چاہیے یعنی مبتدا کی خبر چاہیے تو وہ آ رہی ہے آگے یلعنہم کی صورت میں. یلعنہم اس کو ہم خبر مان لیں گے کس کی؟ اولائکا مبتدا کی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو خبر اولائکا ہے یہ یلعنہم کی صورت میں آ رہا ہے تو اس کو ہم اگر مزید انالائز کریں تو یا علامت مضارع ہے, لام عین نون مادے کے 3 حروف ہیں اور ہم جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی کے طور پہ استعمال ہوئی ہے تو گویا یہ فعل اور مفعول بھی ہے. میں نے فاعل کو ساتھ کیوں نہیں بولا؟ اس لیے کہ آگے اس میں جلالہ مرفوع آ رہا ہے تو اس میں جلالہ کو ہم اس کا فاعل بنا لیں گے. اس فعل کے بارے میں ذرا تھوڑی سی بات کرتے چلیں کہ لام عین نون مادہ جیسا کہ آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے. لعنا یلعنو لعنن اس کے معنی ہوتے ہیں دھتکارنا, دور کرنا, اور لعنت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور لعنت اگر اللہ کی طرف سے ہو تو مطلب ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کرنا اور اگر انسان کی طرف سے ہو تو بد دعا ہوتی ہے کہ اللہ اسے رحمت سے دور کر دے. آگے اس میں جلالہ جو آ رہا ہے یہ فاعل ہو جائے گا یلعنو فعل کے لیے. اب یلعنہم اللہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مکمل خبر بن گئی اولائکا مبتدا کی اور اولائکا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ خبر انا بن گیا. لہٰذا محلن مرفوع قرار دیا جائے گا کیونکہ انا کی خبر جو ہے وہ ہم جانتے ہیں مرفوع ہوتی ہے تو یہاں پر انا کی خبر کے طور پر جملہ اسمیہ آ رہا ہے. اس کے بعد آگے پھر واو آ رہا ہے اور واو کے بعد اگر جملہ آ رہا ہے تو اس جملے کو ہم معطوف بنا دیں گے اور یلعنہم اللہ کو معطوف علیہ بنا دیں گے اور پھر معطوف علیہ اور معطوف کو ملا کر ہم اولائکا کی خبر بنا دیں گے. تو ایسا ہی کچھ ہے. تو واو ہمارا عاطفہ ہو گیا جی. یلعنہم اسی طرح فعل اور مفعول بھی بن جائے گا کیونکہ آگے مرفوع ہمیں اسم فاعل کے طور پہ نظر آ رہا ہے تو یہ جو ہے یہ پہلے معطوف ہم قرار دیں گے اس کو اور پھر اس کے بعد ہم اس کو فعل اور مفعول بھی کا درجہ دے دیں گے. آگے پھر فاعل آ رہا ہے اللاعنون کی صورت میں. اللاعنون یہ فاعل تو ہے ہی اور ساتھ ہی یہ اسم الفاعل بھی ہے, ذہن میں رکھیے گا. وہی مادہ ہے لام عین نون, لعنا یلعنو, اس سے پھر لاعنن اسم الفاعل بنے گا لعنت کرنے والا اور پھر لاعنون کی جمع ہوگی لاعنون اور ال داخل ہوا تو اللاعنون بن گیا لعنت کرنے والے. تو یلعنہم اللاعنون کا مطلب ہوگا لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. یلعنہم اللاعنون یہ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کے معطوف بن گیا. یلعنہم اللہ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ بن گیا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ خبر بن گیا اولائکا مبتدا کی اور اولائکا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر انا کی خبر بن گیا. تو ان لوگوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے جو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے, کس کو چھپاتے ہیں؟ اس کو جو ہم نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ یعنی البینات اور الہدا. کب نازل کیا؟ اس کے واضح کر دینے کے بعد لوگوں کے لیے کتاب میں ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری آیت نمبر 159 مکمل ہو گئی اور اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ایتھینٹک ترجمہ. ان الذین یکتمون ما انزلنا, بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا, من البینات والہدا, واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے, من بعد ما بیناہ, اس کے بعد کہ ہم نے اسے کھول کر بیان کر دیا ہے, للناسی لوگوں کے لیے, فی الکتابی کتاب میں, اولئک یلعنہم اللہ, ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے, ویلعنہم اللاعنون, اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 159 ہماری مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.